اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنے نئے سال کے نئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، اسے ہمارے اوپر ایمان اور اسلام کی سلامتی اور استقامت کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ ہمیں اس میں شامل کیجیے، داخل کیجیے، اور ہمیں شیطان کے شر سے بچائیے، آمین۔ اللہ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ ہم ایک نئے سال میں ہیں، گرچہ یہ ہمارا سال تو نہیں، لیکن سارے دنیا کے کام اسی کیلنڈر کے تحت ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں، وہی بات کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کے ہی ہیں۔ ہم چاند والے سال کا آغاز کریں جو ہمارا سال ہے، اسلامک ایئر، الحمدللہ محرم سے، وہ بھی ہمارا ہی ہے، اور سورج کو پیدا کرنے والا سورج بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، تو یہ سال بھی ہمارا ہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے شوق کے ساتھ اور نئے تقوی کے ساتھ، اس لیے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ 2020 جو گزر گیا اس نے ہمیں کیا سکھایا، تو سبحان اللہ 2020 ایک ایسا مرشد بن کے آیا جس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ۔ اور سب سے زیادہ جو چیز سیکھنے کو ملی کہ زندگی کی اہمیت کا پتہ چلا، وقت کی اہمیت کا پتہ چلا، ہے نا؟ بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا انسان کو، لوگوں سے الگ رہ کے، دنیا سے تھوڑا سا کٹ کر کچھ اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملا، الحمدللہ۔ لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اپنی ذات میں شکر کرنے کا موقع ملا، جو لوگ تکلیف میں تھے ان کا ساتھی بننے کا موقع ملا، ان کو صبر کی تلقین کرنے کا موقع ملا۔ تو بہت کچھ سیکھا ہے ہم لوگوں نے 2020 سے، جہاں پر یہ باتیں آ رہی تھیں کہ 2020 تو جا تو جا تو جا، اس لیے کہ ہم بندھنا نہیں چاہتے، ہم سنجیدہ ہونا نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں سمجھایا جائے، ہمیں روکا جائے، ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پسند کے کام کرتے رہیں اور یہ بھول جائیں کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ حالانکہ موت پہلے بھی قریب تھی، لیکن 2020 نے بالکل نگاہوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب بھی اگر نہ سوچیں، اب بھی اگر اللہ کا شکر نہ ادا کریں اور اب بھی سنجیدہ نہ ہو تو پھر کب ہوں گے؟ تو اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنے اس نئے سال کا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ہمارا علم بڑھا دیجئے یا اللہ، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کیجئے یا اللہ اس دنیا میں چلنے کے راستے سمجھا دیجئے یا اللہ اس دنیا کو سنجیدگی سے لینے والا بنا دیجئے یا اللہ اس زندگی سے آخرت میں کامیاب ہو جانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ کیش کرنے ہمیں زندگی کو آخرت کے لیے، محنت کر جائیں زندگی میں آخرت کے لیے۔ اے اللہ علم عطا کر دیجئے تاکہ اپنے آپ کو سنوار سکیں، آپ کے مرضی کے مطابق بنا سکیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا کیجئے جو عمل کی خوبصورتی میں ڈھلا ہوا ہو، ایسا علم عطا کیجئے جو قبول ہو جائے اے اللہ۔ اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے اور اہم چیز ہے، ہم سب کو مانگنا چاہیے اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، یا اللہ ہمیں حلال رزق عطا کیجیے، ہم سب کو حلال رزق عطا کیجیے، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 4 جنوری ہے 2021، منڈے کا دن ہے، اور ہم لوگ اپنے منڈے درس کی 28ویں کلاس شروع کر رہے ہیں۔ میرا نام نکھت حیدر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میوٹ کر لیجیے گا باجی آپ۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب نے دیکھا ہے، فلائر آپ کے پاس گیا ہوگا، ہمارے نئے پروگرام کی ترتیب اب کیسی ہے کہ فرسٹ منڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تفسیر قرآن انشاءاللہ، جیسا کہ آپ نے پہلے فلائر دیکھا، ہم نماز نبوی شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب اس کے منتظر ہیں۔ ہم سب اس بات کے منتظر ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں، اور اس جملے کو کہتے ہوئے ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نکھت یہ سمجھتی ہیں کہ ہم صحیح نمازیں نہیں پڑھ رہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اصلاح کی گنجائش کسی کے پاس موجود نہیں ہے؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے؟ تو وہ چیز اور نماز کی اہمیت کو ہم سب جانتے ہیں، وہ چیز جو جنت کی چابی ہے، وہ عمل جس سے کہ جنت کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا، وہ عمل جس کا اجر جنت ہے، وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ عمل جو میرے سارے گناہوں کو دھو دینے والا ہے، وہ عمل جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس کی اصلاح، اس کا صحیح ہونا کتنا ضروری ہے۔ میرے اس مشن میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، فلائر کے ساتھ انشاءاللہ۔ میری کسی دوست سے محبت، میرے کانٹیکٹس میں جو لوگ ہیں اس کی محبت، ہم سب سے محبت کرتے ہیں،
لیکن وہ محبت اس وقت تک ادھوری ہے اگر انسان خود اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش تو کرے، ہدایت کے راستے پر خود چلنے کی کوشش کرے، لیکن اپنے بچوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے فیملی کو اس راستے کی دعوت نہ دے، اس راستے کی طرف بلائے نہ، اس کی فکر نہ کرے۔ ہم میں سے ہر کوئی داعی اللہ ہے اور یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، اور اس پر بہت زیادہ لمبی بات تو اب کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو آپ اور ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام، یہ بلانے کا کام جہاں غیر مسلموں کو ہے، وہیں اس بھولی بھٹکی امت مسلمہ کو ہے جو کہ اپنا منصب، اللہ کی رضا بھول کر کسی اور کام میں لگی پڑی ہے۔ اس بھولی ہوئی امت کی اگر اصلاح ہو جائے تو دنیا میں اللہ کا دین بہت مضبوط ہو جائے انشاءاللہ۔ تو اس کام میں آپ میرے ساتھی ہیں، ہمیں امید ہے آپ سب نے کوشش کی ہے کہ اس پورے فلائر کو، جہاں پر یہ منڈے گروپ کی بات ہو رہی ہے کہ منڈیز کو ہم کیا کر رہے ہیں، تو فرسٹ منڈے کو ہم انشاءاللہ تفسیر قرآن، اور سیکنڈ اینڈ تھرڈ کو ہم لوگ اپنے نماز نبوی کی شروعات، اور سیرت سے سبوں کو اتنا فائدہ ہو رہا تھا، خود میرا بھی دل سیرت میں اتنا لگا تھا کہ ہمیں لگا کہ سیرت کے پروگرام کو ادھورا چھوڑنا یہ مناسب نہیں لگتا۔ ہمارا دل اپنے محسن کے ساتھ اس کی اتباع کے لیے، اس کی زندگی کے حالات کو پڑھتے ہوئے، اس کی محبت کو بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اس کے نقش قدم پر چلنا میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو ہم آخری یعنی فورتھ منڈے آف دا منتھ میں ہم انشاءاللہ سیرت کو لے کے چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انسٹیٹیوٹ موجود ہے انشاءاللہ، اس کی بھی بات کریں گے، لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ سب لوگ کوشش کریں کہ جو اب دوبارہ ایک لنک بنا ہے ہمارا چوتھا سکینت گروپ کا، اس کو آپ آگے بڑھائیں تاکہ لوگ اس میں جوائن ہو سکیں، اس لیے کہ ہمارا جو تیسرا سکینت گروپ تھا وہ فل ہو چکا ہے الحمدللہ، آپ سب کی دعا سے، آپ سب کی محنتوں سے، آپ سب کے ساتھ سے۔ تو چلیں، جیسے کہ بات ہو رہی تھی، پروگرام ہم نے اس لیے شروع میں بتا دیا، کچھ لوگ شروع میں موجود ہوتے ہیں، ان کو یہ بات پتہ چل جائے، اور آج کی شروعات ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر مکی سورہ، رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 3 ہیں۔ سورہ عصر، عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور کیا کہا ہے اس سورے میں؟ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے انسان، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ سورہ جو کہ اتنی جامع ہے کہ اس کی نظیر اور اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہا ہوگا،
ہم سب اس سورے کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور ہم خود پڑھا چکے ہیں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ. اس وقت اتنی تفصیل میں جانے کی گنجائش تو موجود نہیں ہے، لیکن اس بات کی ضرورت اور یاد دہانی کی ہر وقت رہتی ہے ہمیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کے قیمتی ہونے کو سمجھ جائیں. پچھلے سال نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ زندگی کتنی قیمتی ہے. اس چھوٹی سی سورے میں معنی کا سمندر ہے اس کے اندر، جس کو بھر دیا گیا ہے. اس سورے کی تفسیر پوری ایک کتاب سے بھی پوری نہیں ہو سکتی. اس میں صاف طریقے سے ہم کو اور آپ کو بتا دیا گیا کہ انسان کی کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے. اور امام شافعی کا یہ قول یاد رکھیں، ہم وہ لوگ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، خاص طور پر درسوں میں جانے والے ہیں، خاص طور پر پیغام تو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن ماشاءاللہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر لوگ اسی سورے پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. باجی رئیسہ باجی پلیز اپنا فون آپ میوٹ کر لیجئے. تو یہ بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے، یعنی امام شافعی کا یہ قول ہے اور ہم اور آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اصحاب رسول میں سے جب دو لوگ ملتے تو ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے. بہرحال اس کی سند میں کلام ہے، لیکن اس سورے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا بھی جا سکتا ہے. یہ سورے جو کہ ہمیں زندگی کی حقیقت کو بتاتی، اور امام راضی رحم اللہ کو جب کبھی بھی ہم نے یہ سورہ آپ کو پڑھائی ہے، امام راضی رحم اللہ کا یہ آپ کو ضرور بتایا ہے یہ جملہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ، یعنی جس کی کیپٹل منی ہے، وہ کیا ہو رہی ہے؟ گھلا جا رہا ہے. اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب، یعنی عمر کی وہ جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے. تو ہم کہاں گھل رہے ہیں؟ اپنے گھلنے کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں بھلا؟ ایک سانس جو آ رہی ہے اور ایک سانس جو جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے میری سانسیں جو گنتی کی مجھے دے رکھی ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی آ رہی ہے؟ یعنی ہر سانس کے لیتے ہوئے ہم کیا ہو رہے ہیں؟ گھل رہے ہیں. اگر اس سانس کو، یعنی وقت تو آپ چھوڑے نا، وقت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، جب ہم ضائع کرنے پہ آتے ہیں تو پورا دن ضائع ہو جاتا، ہمیں نہیں پتہ چلتا. بات کرتے ہیں سانس کی کہ اگر اس کو ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں لگایا جائے، کوئی سی بھی چیز کتنی بھی زیادہ ہو، اگر لمیٹڈ ہے، گنی ہوئی ہے، تو ایک نہ ایک دن ختم ہونے
پر آ جائے گی اور آ جاتی ہے۔ تو کوئی ایسی چیز جو ہمیں گن کے دی گئی ہے، اگر اس کو غلط کاموں پہ لگایا جائے یا ضائع کیا جائے تو یہی انسان کا سب سے بڑا گھاٹا ہے، سب سے بڑی ٹریجڈی ہے ہماری۔ اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں آپ کو کہ یہ جو میری ٹریجڈی، آپ کی ٹریجڈی، اس دور کے انسانوں کی ٹریجڈی اور اس امت کی ٹریجڈی نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم اس لفظ کو اس لیے استعمال کریں تاکہ ہم کم سے کم کچھ تھوڑا سا ہلیں، کچھ یاد آ جائے کیا ہے ہمارے پاس کمی۔ ہم محمد کی امت ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہمارے پاس جو وقت ہے بہت کم ہے، یہ ہماری ٹریجڈی ہے۔ پہلے کی امت کو 1000 سال ملتے تھے جنت کے لیے کام کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس مشکل سے ہوش و حواس کے 60 سال 70 سال، چلیں رکھ لیتے ہیں 80 سال، کوئی 100 بھی رکھ لے اپنے لیے، لیکن ارذل العمر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ انسان کتنے ہوش میں ہوگا اس عمر کو پانے کے بعد بھی؟ تو اس بات کی سمجھ حاصل کرنا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانہ جس نے دنیا میں لوگوں کے عروج و زوال کو دیکھا ہے، وہ زمانہ جس نے کامیاب لوگوں کو دیکھا ہے، جس نے ناکام لوگوں کو دیکھا ہے، جس نے بادشاہوں کو دیکھا ہے، جس نے انبیاء کو دیکھا ہے، جس نے اللہ کی پکڑ کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم کھا کر یہ کیا گواہی دی ہے؟ اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہہ دیں تو بس کافی ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے اوپر یعنی اللہ کی محبت ہر ایک قرآن کی آیت سے اور اللہ کی باتوں سے واضح ہوتی جاتی ہے ہمارے سینوں کے اندر، کہ ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں بار بار یہ بات سمجھائے۔ قسم سے انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے ہمیں اور آپ کو کیا بتایا کہ یہ بہت بڑا میرے لیے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اور آپ نقصان میں ہیں، لیکن مستثنا کر دیا گیا، الگ نکال دیا گیا۔ کن لوگوں کو؟ اب یہ 4 عمل کرنے والے لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ان 4 چیزوں کو میں دیکھ لیں: ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر۔ تو ایمان، الحمدللہ، ایمان کی بہت تفصیل میں نہ جائیں، مختصر ایمان کو سمجھیں تو 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ ہمارے پاس یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے: اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا کلمہ لا الہ الا اللہ کا، تصدیق بالقلب، دل سے اس کے اوپر یقین رکھنا، وعمل بالجوارح، اور اپنی جان سے، اپنی زندگی سے عمل کرنا اس کے اوپر۔ تو یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ ایمان کبھی صرف اقرار لسان ہوتا نا تو پورا عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پکار پر ایمان لے آتا، لیکن دل سے اس بات کو ماننا ایک مشکل سوال ہے۔ دوسرے اپنے مددگار دیوتاؤں کو کیسے چھوڑ دیا جائے؟ اور عمل کتنا مشکل کام ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے اللہ کا اس دنیا میں رہتے ہوئے، وہ مشکل ہے انسان کے لیے اس بندھن میں بندھنا۔ تو میرے پاس یہ 3 چیزیں ہیں، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح، کوئی عمل صالح کب بنتا ہے؟ جب اس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں۔ ایک تو کام کیا جائے صرف اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے، اسی کو اخلاص کہا گیا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ انسان اپنے عمل کی بنیاد صرف اللہ کی رضا رکھتا ہے
کسی بھی کام کو کرنے کی بنیاد اللہ کی پسند ہے، مقصد اللہ کو پانا ہے، کوشش اور جدوجہد اللہ کو پانا ہے۔ ہر کسی لالچ اور فائدے سے دور ہٹ کے انسان اپنے آپ کو اپنے رب کی غلامی میں سونپتا ہے کہ اللہ بس آپ کی رضا میری پسند اور میرا مطلوب ہے، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ تو ایک تو ہے اخلاص، اور دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر، یعنی بتائے ہوئے عمل اور طریقے کے اوپر عمل کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہونی چاہیے اس عمل کے اوپر۔ یہی وجہ ہم نماز نبوی پڑھنے لگے ہیں اب۔ کیا میری نماز کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے؟ کیا میرا ہر طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ کرتا ہے؟ اور تیسرا اور چوتھا کہ انسان محض اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح کے ہی فکروں میں نہ لگا رہے، بلکہ ایک گروپ، ایک جماعت ڈیولپ ہو، لوگوں کو لے کے چلے اور حق کی تلقین کرتا رہے، حق کی دعوت دیتا رہے، داعیہ اللہ بن جائے، اور اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں اس کے اوپر صبر کرے، اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے پر صبر کرے، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچانے کے اوپر صبر کرے، اپنی تکلیف اور مصیبتوں کے اوپر صبر کرے، اور جو تکلیف اللہ کے راستے میں یہاں پر چلتے ہوئے یا اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے جو نفس کے اوپر ضبط رکھا جاتا ہے، قابو رکھا جاتا ہے، جبر کیا جاتا ہے، اس کا اجر اس دنیا میں نہ ڈھونڈے، آخرت کے اجر کا انتظار کرے، آخرت کا انتظار یعنی صبر کرے اجر ملنے پر۔ الحمدللہ ہم لوگ اس کوشش میں ہیں، الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم سکھا رہے ہیں۔ تو سورہ العصر جو ہے نا، وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر زندگی ایک عظیم نعمت ہے، اور اس کے متعلق یعنی ہم کسی نعمت کو نعمت سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ تو سمجھ کی بات ہے نا۔ انسان کہتا ہے، کوئی سمجھتا ہے نعمت ہے، کوئی سمجھتا ہے نہیں نعمت ہے۔ جب تک نعمت کی سمجھ پیدا نہ ہو جائے نا، اس وقت تک نعمت کا استعمال نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی آدمی اگر ہاتھ میں لی ہوئی کینڈی کو کوئی لکڑی کا ٹکڑا یا کوئی گاربیج سمجھے اس کو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو گاربیج بیگ میں پھینک دے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کینڈی ہے، یہ تو کھانے سے بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے، یہ تو وہ اس کا مزہ، اس کا لطف، اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کینڈی کو نہیں سمجھتا ہے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے۔ تو دنیا میں تو نقصان ہوتا ہے نعمتوں کو نہ سمجھنے میں۔ آخرت کا نقصان کیا ہے؟ زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ 5 سوال وہ کوشچن جو آؤٹ ہیں، وہ جس کے اوپر میرے آخرت کے رزلٹ کا دار و مدار ہے، وہ سوال، وہ کوشچن آؤٹ ہے، بتا دیا گیا، ہمیں پوچھا جائے گا ہم سے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، جو لوگ یہاں موجود ہیں، فیس بک پر موجود ہیں، اسکائپ پر موجود ہیں، کتنے لوگ ہیں آپ کو یہ سوال آتا ہوگا؟ ہم نے بار بار دہرایا، اور میرے بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یاد کر لیں اپنے سوالات کو۔ کون سا دنیا کا ایسا بیوقوف اسٹوڈنٹ ہوگا، کتنا نالائق ہوگا، کتنا پاگل ہوگا، دنیا تو اس کو پاگل ہی کہے، جس کو امتحان کے سوالات دے دیے جائیں، تیاری کرنے کا اچھا خاصا وقت بھی دیا جائے، اور اس کے بعد وہ امتحان میں فیل ہو جائے۔ دنیا کے امتحان میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ مگر ہم اور آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی، سب سے اہم امتحان اس کے
اس کے کوشچنس آؤٹ ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ سوال ہمیں بتا دیے گئے. یہ 4 سوالات ہیں، 5 جو پوچھے جائیں گے. اور حدیث میں ہے کہ بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ ہم اس سوال کا جواب نہ دے دیں. بنی آدم میں ہم شامل ہیں نا، یعنی میرے اور آپ کے قدم، وہ قدم جس کے اوپر ہم آخرت میں کھڑے ہوں گے، وہ وقت جب کہ کوئی ہمارا نہ ہوگا، وہ وقت جب کہ ہم تنہا ہوں گے، وہ وقت کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ وقت دنیا میں لوگ ہمیں کتنے امپورٹنٹ لگتے ہیں، لوگوں کی باتیں ہمیں کتنی پسند ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کتنا رہنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں سے لپٹ لپٹ کے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں میں کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنا کچھ ان کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، کتنا کچھ ان کے پسند اور ناپسند کے لیے اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنا سب کچھ لگاتے ہیں. کوئی موجود نہیں ہوگا، کوئی موجود نہیں ہوگا. یہ 5 سوال میرے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ 5 سوال آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. کیا ہے وہ جواب؟ کیا ہے وہ سوال؟ اور کیا ہوگا میرا جواب؟ زندگی کہاں گزاری؟ پہلا سوال. 2020 چلا گیا آ کے، اور میری زندگی کے کتنے ماہ و سال آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے زندگی میں؟ کیا کرنے کو بھیجے گئے تھے ہم؟ کیا تھا میرا مقصد حیات؟ پرپس آف لائف کیا ہے؟ کیا اس دنیا کو کنکر کر لینا؟ کیا اس دنیا کے کامیابیوں کو حاصل کر لینا؟ کیا اسی مگن اور فکر میں لگے رہنا کہ ایک چیز آ جائے تو پھر دوسری کی تمنا؟ اس کام کے لیے ہم پیدا کیے گئے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کیا اس لیے بھیجے گئے؟ نہیں. زندگی کا سوال ہوگا. گویا زندگی سمجھ کے گزاری جائے گی. کیا جواب دیں گے ہم زندگی بھر کہاں رہے؟ ہم نے زندگی میں کیا کیا؟ آپ پلٹ کے دیکھیں، ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں، ہم اللہ کو اتنی لمبی زندگی کا کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ، بچپن تو بچپن میں گزر گیا، جوانی تو بچے پالتے گزر گئی، بڑھاپا تو اب اسی رونے میں گزر رہا ہے کہ صحت میں آج یہ خراب ہے، کل وہ خراب ہے، آج یہاں درد ہے، کل وہاں درد ہے. تو بس زندگی میں تو کبھی یہ موقع ہی نہیں ملا کہ کبھی انسان یا ہم بیٹھ کے یہ سوچتے کہ زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے کیا؟ اس مقصد کے سوا کہ پیدا ہوں، پالے جائیں، شادی ہو، بچے پیدا ہوں، ان کو بڑا کیا جائے اور ان کے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوا جائے، یا پھر ان کی بیبی سٹنگ کی جائے. اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے زندگی کا، یا تھا زندگی کا میرے اور آپ کے؟ ہم تو بڑے خوش تھے کہ ہماری زندگی تو بڑے سکون میں کٹ گئی، اللہ نے پیسہ بھی دیا تھا، چاہنے والا شوہر بھی دیا تھا. پہلے تو ماں باپ اچھے تھے، پھر شوہر اچھا ملا، پھر پیسہ بھی ملا، پھر بچے بھی ماشاءاللہ بہت کامیاب ہیں دنیا میں، پھر آگے سے ان کے بچے بھی ہو گئے. وہ فکریں جو تھیں کہ آگے ہمارے اولاد کی، ہماری نسل آگے بڑھے، وہ بھی پوری ہو گئی الحمدللہ. میں تو بہت خوش، میں تو بہت مطمئن، اور میں تو بہت اللہ کے کرم میں ہوں. اللہ نے تو سارا کرم کیا الحمدللہ میری زندگی کے اوپر. ہم نے کیا جواب دیا؟ ہم نے کیا واپس دیا اپنے رب کو؟ ہم نے کتنی فکر کی اپنے آقا کے اور اپنے مالک کے، اپنے محسن کی خوشی کی؟ ہم نے کتنا مایوس کیا اپنے رب کو؟ یا اللہ، مقصد تو پیدا تو کیے جانے کا مقصد ہی کچھ اور تھا، اور کسی اور کام میں لگے، کسی اور ہنسی ٹھٹھا میں لگے، کسی اور تیاری میں لگے. دنیا چھوڑی نہیں جائے گی. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حدود کے اندر رہنا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا. دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ آخرت میں کامیاب ہو جایا جائے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں مستقل آخرت کے لیے کام کیا جائے گا، تبھی جا کے انسان وہاں کامیاب ہو سکے گا.
تو یہ کتنی بڑی انسان کی محرومی ہو کہ جس چیز سے ہم اور آپ ہمیشہ کی بادشاہت، ہمیشہ کا عیش و آرام، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی جو ہے وہ سلطنت اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، اس کو ہم دنیا کے چند مٹی، چند کنکڑ، چند پتھروں کے اوپر تباہ کر دیں، برباد کر دیں. یعنی جو راس المال ہے میرا، جو میرا کیپٹل منی ہے، جس سے بزنس کیا جا سکتا تھا جنت کا، جس سے اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی تھی، وہ کس کام میں صرف ہو رہا ہے؟ اللہ معاف کرے، صرف اور صرف مچھر کے پر. دنیا اللہ نے بنائی ہے اور دنیا کی قدر و قیمت وہ خود بیان کرتا ہے. جو مینوفیکچر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میرے پروڈکٹ کا جو ہے نا کہ وہ پرائس کیا ہے. اللہ نے بنایا ہے دنیا کو، اللہ نے خود اس کی قیمت رکھی ہے، اور قیمت اللہ نے کیا بنائی ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں ہے. ایک مردار بکری کے بچے کے جیسی بھی اس کی قیمت اور وزن نہیں ہے. اور ہم الحمدللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے نعوذ باللہ، اور نہ یہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ یہاں پر سارے آنے والے لوگ سیریس لوگ ہیں، جو لوگ 100 سے زیادہ اس وقت فون پر ہیں، اسکائپ پر ہیں. آپ میں سے کوئی بھی یہ نہ کہے کہ نکھت کیا سمجھتی ہیں کہ ہم نہیں کر رہے اللہ کی فرمانبرداریاں. ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کتنا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے. یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے. اگر اس امتحان کی انٹینسٹی کو دیکھا جائے اور اپنی تیاری کو دیکھا جائے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور آپ کا عمل ہماری آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے. ہم سیرت پڑھ رہے ہیں کہ میرا عمل بھی اللہ کی جنت کے انعام تک نہیں پہنچا سکتا. میرا عمل بھی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کم ہے. کوئی اپنے عمل سے جنت حاصل نہیں کر پائے گا. صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ آپ نے کہا تھا ہاں میں بھی نہیں. اللہ کی جنت اتنی قیمتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحم اور اپنے کرم سے اسی انعام سے نواز دے ہم کو اور آپ کو. لیکن اس انعام کا مستحق کون ہوگا؟ تو زندگی ایک ایسی بڑی نعمت ہے، اس کا سوال ہوگا. دوسرا سوال جو کہ زندگی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ جوانی کہاں گزاری، قوت، جب عمل کرنے کی طاقت اور قوت تھی، جب مشقت کر سکتے تھے، جب اللہ کے دین کے بہترین داعی بن سکتے تھے، جب بھاگ دوڑ کر سکتے تھے، اس وقت ہم کہاں تھے؟ ہم نے کیا کیا اپنی جوانی میں؟ آپ یہ لکھیں 5 سوال اور اپنا جواب لکھیں اس کے آگے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. زندگی کہاں گزاری، پہلا سوال. دوسرا سوال اسی وقت اور زندگی سے ریلیٹڈ، اور زندگی کیا ہے؟ وقت کے سوا کچھ بھی نہیں. یہی وقت ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، وہ وقت، اور جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے. ان دونوں کے بیچ کے وقفے کا نام زندگی ہے نا؟ ان دونوں کے بیچ کے وقت اور وقفے کا نام زندگی ہے. تو بس سانسیں جا رہی ہیں، لمحات گزر رہے ہیں، ہم ہر پل اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں. یہ وقفہ، یہ مہلت، یہ وقت جو جنت حاصل کرنے کا تھا، یہ آہستہ آہستہ میرے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. بقول پچھلی امتوں میں سے اس عورت کی بات کہ جب اس کو یہ پتہ چلا ایک امت آئے گی جو صرف 80 سال رہے گی اس دنیا میں، اس نے کہا تھا اگر مجھے یہ بات پتہ چل جائے تو میں تو سجدے میں پڑی رہوں 80 سال تک اللہ کو منانے کے لیے. کیا وہ امت پھر گھر بنائے گی؟ اس کو رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ گھر بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے گھونسلے بنانے کا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اسی بات سے پتہ چلتا ہے میں مسافر ہوں.
مجھے کیا ضرورت ہے اس دنیا سے کچھ لینے کا؟ تو گھڑی بھر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کیا اور آگے جانا ہے، آگے جانا ہے. ٹرانزٹ پیریڈ ہے، اس میں قیام کا نہیں سوچا جائے گا، اس میں آگے کی منزل کی طرف کوچ کیا جائے گا اور اس کی فکر میں رہا جائے گا. تو یہ دوسرا سوال بھی، جوانی بھی، میری جوانی کہاں گزری، آپ بھی لکھیں، ہم بھی لکھتے ہیں. تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ جو کما رہے ہیں وہ اپنی کمائی دیکھیں، جو ہم میں سے نہیں کما رہے وہ اپنی شوہروں کی کمائی کو دیکھیں. حلال طریقے سے آ رہا ہے، جائز طریقے سے آ رہا ہے. آج شروع کے دعا میں ہم نے یہ بات کی، ایمان کچھ بھی نہیں ہے حلال رزق کے سوا. اگر حلال رزق نہیں ہے، میری تہجدیں، میری نمازیں، میرے صدقات، کوئی چیز مجھے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گی. تو پھونک پھونک کے وہ کھایا جائے گا، وہ استعمال کیا جائے گا جو ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہے. اس کے بغیر ایمان کچھ بھی نہیں. اور تو یہ فکر کی جائے گی میرا رزق کیسا ہے. لکھیں، جب یہ پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا تو دیکھیں، لکھیں کہ میرے شوہر کی کمائی کیسی ہے. چوتھا سوال، مال کہاں لگایا؟ کہاں لگایا مال؟ کیا کیا ہم نے؟ شوہر کی کمائی کو ہم نے استعمال کیا ہے یا اپنی کمائی کو بھی اگر استعمال کیا، کہاں کہاں لگایا ہے؟ لکھیں، لگانے کو لکھیں. زندگی میں یاد کریں ہم لوگ ہم نے کس کس کی مدد کی ہے، بڑھا چڑھا کے بھی لکھ لیں. اور پھر اگر ایک اندازہ لگائیں میاں کی سیلری کے حساب سے کہ ہم نے زندگی میں کتنا مال اپنے اوپر صرف کیا ہے، پتہ چل جائے گا ریشیو آپ کو اور ہم کو، ہم نے کہاں لگایا ہے، ہم نے کہاں لگایا ہے. حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر. میرے پاس اور آپ کے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں، سبحان اللہ، کہ جن کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی تھی تو فوراً لوگوں تک پہنچا دیتے تھے کہ بس آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دینا ہے. حضرت عائشہ کے پاس مال آتا تو دامن جھاڑ کے کھڑی ہو جاتی، سارا مال اسی وقت بیٹھے بیٹھے لوگوں تک پہنچا دیا جاتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی کی بات کے واقعات ہیں. یہ جب خلیفہ وقت ان کو کچھ مال بھیجا کرتے تھے ان کی گزر اوقات کے لیے، کبھی یہ پلٹ کے نہیں سوچا کہ کل کیا ہوگا میرا. ہاں، اتنا خرچ کرنے کے لیے ایسا ایمان چاہیے ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے. دنیا کی ایسی تنگی نہ آئے کہ انسان کو ہاتھ پھیلانا پڑ جائے لیکن سب کچھ دنیا میں لٹا بھی نہ دیا جائے. تو لکھیں اپنے پاس کہ ہم نے کتنا مال، $10 $5 ابھی $1 دینے کا صدقے کی بات کریں تو ہم سوچتے ہیں اچھا اتنا دینا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم سب دے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن کیا ہم $1 ہی کھا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں اللہ کے اپنی نعمتوں میں؟ کیا ہم اتنا استعمال کر رہے ہیں؟ تو پھر $1 پر کیوں اکتفا ہے میرا؟ چاہتے تو سب کچھ ہم اللہ سے ہیں، ساری خوشیاں کہ یا اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھنا، یا اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھنا، یا اللہ میری خوشیوں کو تھامے رکھنا، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یا اللہ مجھے وہ بھی دے دے، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے. ہر وقت ہم اپنی زندگی کی ضرورتوں کے گرد میری دعائیں گھومتی رہتی ہیں، میری تمنائیں گھومتی رہتی ہیں. کب کسی نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو ہمارے جتنے خوش نصیب نہیں ہیں؟ کب ہم نے اپنے کھانے کی پلیٹ پر اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ رب العالمین انہیں بھی کھلا جو بھوکے ہیں؟ کب ہم نے لباس پہنتے ہوئے یہ دعا کی کہ بہت سے بہت ہمیں دعا یاد ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے کھانے کا، الحمدللہ ہمیں یاد ہے، لیکن کب ہم نے یہ کوشش کی کہ جو بھوکے ہیں ان کو کھلایا جائے، جو ننگے ہیں ان کو پہنایا جائے، جن کے گھر سر کے اوپر چھت نہیں ہے ان کو چھت دیا جائے؟ کب ہم نے اپنے گرم کپڑوں میں کے وقت میں یہ سوچا
میرے پاس انبار ہے چیزوں کا، میں ایک شال اوڑھوں، میں دوسری اوڑھوں، میں یہ کمبل لوں، میں یہ تھرو، اب یہ پرانا ہو گیا دوسرا نیا لے آنا چاہیے، میرا کمفرٹر پرانا ہوا اور بھی ہونا چاہیے، 3 گھر میں پہلے موجود ہیں، پھر بھی نئے کی تمنا ہے۔ کب ہم نے یہ سوچا کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں جن کے پاس جسم کا لباس بھی موجود نہیں ہے، گرم کپڑے تو کہیں دور کی بات ہے۔ اس لیے گرم کپڑوں کی ایک چلائی تھی ہم نے بات کہ انشاءاللہ تعالی گرم کپڑے، میرا تعلق چونکہ انڈیا سے ہے اور موسٹلی کام وہیں ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کے علاوہ بھی کئی علاقوں میں بھیجنے کی کوشش کی ہے پیسوں کو، تاکہ کم سے کم سردی سے ریلیٹڈ جو کام ہے اس میں سکینت گروپ کا، میرا، آپ کا، ہم سب کا حصہ ڈل جائے، اور یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ انڈیا میں بہت سی جگہوں پر کمبل دیے گئے ہیں، لوگوں کو گرم سویٹر کپڑوں فراہم کیے گئے ہیں، یہ سب آپ کی مدد بھی ہے، آپ کا ساتھ بھی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پاس اذان ہو رہی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آگے چلیں گے۔